صحابہ فرماتے ہیں کان رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر، پیارے نبی ہمیشہ خوش رہنے والے تھے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبسمہ، میرے نبی کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی، اگر کوئی دل شکستہ ہوتا، مغموم ہوتا، وہ محبوب کا چہرہ دیکھتا، اس کا دل بھی خوشی سے معمور ہو جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ جئتو، جب پیارے نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، میں آپ کے دیدار ملاقات کو حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جب میں نے محبوب کا چہرہ دیکھا پھر میرے دل نے گواہی دی یہ امین کا چہرہ ہے، یہ صادق کا چہرہ ہے، یہ سچے کا چہرہ ہے، نعوذ باللہ یہ کسی کذاب اور جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی، میں نے کائنات میں محمد سے بڑھ کے کوئی حسن و جمال والا انسان نہیں دیکھا، یوں لگتا تھا کہ سورج آسمان سے اترا ہے اور محبوب کے چہرے میں گردش کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ حضرت ہند بن نبی حالہ فرماتے ہیں یتلالا وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، محبوب کا یہ چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں لما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلب الاسلام، جب میں نے اول محبوب کا چہرہ دیکھا پھر یوں لگا اسلام میرے دل میں گھر کرنے لگا ہے، پھر یوں لگا کہ میرا دل اسلام کا گھر بننے لگا ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ رات کی تاریکی گواہ ہو جائے، ربیع الاول کا مہینہ گواہ ہو جائے، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نوجوان آدمی ہو، حسن و جمال والا ہو، کالی سیاہ لمبی زلفوں والا ہو، اس کے کندھوں پہ چادر پڑی ہو جو سفید رنگ کی ہو، اس میں سرخ دھاریاں اور لکیریں موجود ہوں، میں نے کائنات میں محمد سے بڑھ کے ایسے حسن و جمال والا کوئی نوجوان نہیں دیکھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں 14ویں کی رات تھی، آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، زمین پہ میرے محبوب بیٹھے تھے۔ فرماتے ہیں میں ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا، پھر ایک نظر اس زمین کے چاند کو دیکھتا، ہوا عندی احسن من القمر، کہ وہ آسمان کا چاند بھی میرے اس زمین کے چاند کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کی گفتار دیکھنی ہو، آئیے ابن عباس کے قدموں میں، فرماتے ہیں اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب محبوب گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے دانتوں مبارک کے درمیان سے نور کی کرنیں اور شعائیں نکلا کرتی تھیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے میرے نبی کا شرم و حیا دیکھو، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، عرب کی کنواری پردہ نشین عورت اس کے چہرے میں بھی اتنی شرم و حیا نہ تھی جتنی محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں شرم و حیا موجود تھی۔ میرے نبی کا اخلاق دیکھو، رب خود بول اٹھا انک لعلی خلق عظیم، محبوب آپ کے اخلاق تو اعلیٰ ہیں، بلند و بالا ہیں۔ حضرت براء ابن عازب سے مسلم میں روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا و احسنہم خلقا، میرا نبی کائنات میں چہرے کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ حسین و جمیل اور اخلاق کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا میرے نبی کے اخلاق کیا ہیں، تو کہا تھا کان خلقہ القرآن، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن تمہارے نبی کی صورت ہے، تمہارے نبی کی سیرت ہے۔ جس آیت کو پڑھو گے تمہیں رب کا دیدار بھی ہوگا، محمد کی تصویر بھی نظر آئے گا۔ حضرت علی سیرت کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اجود الناس صدرا و اصدق الناس لہجہ و الینہم عریقا و اکرمہم عشیرا من رآہ بدیہتا ہابہ ومن خالتہ معرفتا احبہ یقول ناعتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب پڑھ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میرے نبی سینے کے اعتبار سے سب سے وسیع سینے والے، اخلاق کے اعتبار سے سب سے، میرے نبی کی بات بھی سچ، میرے نبی کے الفاظ بھی سچ، میرے نبی کا لہجہ بھی سچ، میرے نبی کی گفتگو بھی سچ، میرے نبی کی طبیعت نرم تھی، پیار کرنے والی تھی، میرے نبی کا کنبہ قبیلہ عظیم تھا، جو نبوت کے اوصاف بیان کرنے پہ آتا وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا میں نے محمد سے انسان نہ کل دیکھا نہ آج دیکھا نہ قیامت تک کسی کی آنکھ محمد سے انسان دیکھ پائے۔ کسی نے صدیق سے پوچھا تھا صدیق تم مکہ کے عظیم اور حسین تاجر تھے، 40,000 دراہم اور دنانیر کے مالک تھے، سارا مال اسلام کے لیے حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ صدیق آج تیرے گھر میں فقر و فاقہ ہے، بھوک اور پیاس ہے، مہینے گزر جاتے ہیں کھانا نہیں پکتا، مہینے گزر جاتے ہیں ہانڈی نہیں چڑھتی، ابو بکر بتا تجھے بھوک ستائے کیا کرتے ہو، پیاس تڑپائے کیا کرتے ہو؟ سنو صدیق کے دیوانوں، صدیق نے کہا لوگوں سنو، قیامت تک کی انسانیت سنے، میرے پیارے نبی کی پیاری امت سنے۔ کہا جب صدیق کو بھوک ستائے، جب صدیق کو پیاس تڑپائے، وہ مسجد نبوی میں جاتا ہے، پیارے نبی کا پیارا چہرہ دیکھتا ہے، اس کی بھوک اور پیاس ختم ہو جاتا ہے۔